بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم موتوا قبل ان تموتوا وتحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، میں نے جو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا موتوا قبل ان تموتوا، مر جاؤ مرنے سے پہلے، وحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اور اپنا محاسبہ کرو، اپنی ذات کو جانچو پرکھو قیامت کے دن محاسبہ کیے جانے سے پہلے. آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بستے ہیں، ہر چیز کا انکار کرنے والوں نے کر دیا ہے. رشتہ داریوں کا انکار ہو چکا، دنیا کی زندگی کا انکار ہو چکا، یہاں تک کہ انکار کرنے والوں نے خدا کا بھی انکار کر دیا ہے، اور یہ تصور کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمیں لانے والا، کھلانے والا، دنیا کو چلانے والی ذات کوئی بھی نہیں ہے. ایسے بھی انکار کرنے والے ہیں، لیکن ایک ہی حقیقت ہے جس کا آج تک کسی بھی شخص نے انکار نہیں کیا، وہ ہے موت. موت کا انکار کسی بھی ذات نے نہیں کیا. ہر شخص کہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے مرنا ہے، ایک نہ ایک دن مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. اور اسی کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں کو توجہ دلائی کہ مرو مرنے سے پہلے. علماء کرام نے اس کے دو مطلب بتلائے. ایک تو یہ مطلب بتلایا کہ ہر شخص دنیاوی زندگی کے اندر اپنی خواہشات کو مار ڈالے، اور وہ یہ سمجھے کہ ہمیں اللہ رب العزت والجلال کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی. ہمارا دل جس طرح کہتا ہے، ہمارا ذہن و دماغ جو کچھ کہتا ہے، ہمارے من اور خیالات اور افکار و نظریات میں جو چیزیں آتی ہیں، وہ تمام چیزیں چھوڑ کر ہمیں سب کو مار ڈالنا ہے صرف اللہ رب العزت والجلال کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے، ان کے حکموں کو زندہ کرنے کے لیے. اسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موتوا قبل ان تموتوا، کہ حقیقی موت آنے سے پہلے اپنے خواہشات کو فنا کر دو، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنے جذبات کو فنا کر دیا جائے. اور پھر آگے کہا وحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اور اپنی ذات کا محاسبہ کرو، اپنی ذات کو جانچو اور پرکھو قبل اس سے کہ قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہاری جانچ اور پڑتال کی جائے، تمہارے اعمال کو تولا جائے. اس سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر کیا کیا ہے اور اس دنیا سے ہم کیا لے کر جائیں گے. خلیفہ ہارون رشید کا نام سب نے ہی سنا ہوگا. ان کے زمانے میں ایک بہلول نامی مجذوب قسم کے ایک اللہ والے تھے، بزرگ تھے، فنا فی اللہ آدمی تھے. دنیا میں کس طریقے سے رہنا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن لوگ اس سے مذاق کرتے رہتے تھے، اور وہ مذاق ہی کے درمیان بہت ہی حکمت اور دانائی اور سمجھ کی باتیں بتلایا کرتے تھے. خلیفہ ہارون رشید نے یہ کہہ رکھا تھا کہ یہ شخص جب بھی میرے دربار میں آنا چاہے تو اس کو آنے کی اجازت دی جائے، کوئی اس کے لیے وقت متعین نہیں ہے. تو وہ آتے تھے، بادشاہ بھی اور بادشاہ کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی ان سے مذاق کیا کرتے تھے، ہنسی اور تفریح کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ آئے بادشاہ کے دربار میں. خلیفہ ہارون رشید نے ان بہلول نامی
بزرگ اللہ والے شخص سے مذاق کیا اور یہ کہا کہ کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی ملاقات کرنے آیا ہوں۔ تو ایک چھڑی اٹھائی اور چھڑی اٹھانے کے بعد یہ کہا کہ اگر تمہیں تمہاری ذات سے زیادہ اس دنیا کے اندر کوئی بیوقوف آدمی ملے اس کو یہ چھڑی دے دینا۔ خلیفہ ہارون رشید نے اس بہلول نامی شخص سے کہا تھا کہ اگر تمہیں اس دنیا کے اندر کوئی تم سے زیادہ بیوقوف آدمی نظر آئے تو اس کو یہ چھڑی دے دینا۔ انہوں نے لے لی اور وہ وقت کی تلاش میں رہے۔ ایک وقت ایسا آیا سالوں گزرنے کے بعد جب خلیفہ ہارون رشید بہت بیمار پڑ گئے، لوگ ان کی تیمارداری کرنے کے لیے، ان کی عیادت کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے آنے لگے، تو وہ بہلول نامی بزرگ شخص ان کے پاس عیادت کرنے کے لیے آیا اور انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے خلیفہ ہارون رشید نے یہ کہا تھا کہ اب آخرت کا سفر ہے، اب اس دنیا کو چھوڑ کر ہم جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ آخرت کے سفر پر جا رہے ہیں، کب واپس آئیں گے؟ تو یہ کہا کہ یہ آخرت کا ایسا سفر ہے کہ جس کے جانے کے بعد کوئی شخص واپس نہیں آتا۔ تو یہ کہا کہ جب آپ اتنے لمبے سفر کے لیے جا رہے ہیں کہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، تو جس طریقے سے اس دنیا کے اندر جب آپ 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 2-4 دنوں کے لیے کہیں کا سفر کیا کرتے تھے، تو آپ اپنی فوج کو، لشکر کو اور نہ جانے کتنی تیاریاں کیا کرتے تھے، کیا آپ نے آخرت کے سفر کے لیے اپنی تیاری کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں فوج نہیں جاتی، وہاں لشکر نہیں جاتے، وہاں کسی طرح کی کوئی تیاری نہیں کی جاتی، خالی ہاتھ جایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امانت میرے پاس ہے اور یہ چھڑی آپ لے لیجیے۔ بادشاہ کی دی ہوئی چھڑی چند سالوں کے بعد وہ بہلول نامی شخص نے وہ چھڑی اسی بادشاہ کو مرتے وقت واپس کی ہے اور یہ کہا کہ مجھے آپ سے زیادہ اس دنیا کے اندر کوئی بیوقوف نہیں ملا، اس لیے کہ آپ اس دنیا کے اندر 2 دن کے سفر کے لیے جاتے ہیں، 3 دن کے لیے سفر کے لیے جاتے ہیں، تو آپ فوج لے کر جاتے ہیں، لشکر لے کر جاتے ہیں، بہت ساری تیاریاں کر کے جاتے ہیں، اور آخرت کا ایک ایسا سفر جس کے بعد واپسی نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ تو مجھے آپ کے سوا اس دنیا کے اندر کوئی بیوقوف نہیں ملا، اس لیے میں یہ امانت آپ کو دیتا ہوں۔ جب وہ چھڑی ان کو واپس ملی تو خلیفہ ہارون رشید کو وہ مذاق والا زمانہ یاد آیا اور وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ بہلول تم واقعی صحیح کہتے ہو کہ میری پوری زندگی یوں ہی گزر گئی، بادشاہت میں گزری ہے، حکومت کرتے ہوئے گزری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم سے زیادہ بیوقوف میں ہوں کہ میں نے پوری زندگی گزار دی اور آخرت کے سفر کے لیے کوئی سفر نہیں کیا، کوئی تیاری نہیں کی، کسی طریقے کا کوئی لاؤ لشکر اور فوج، کسی کی طریقے کا اعمال کا ذخیرہ اپنے لیے تیار نہیں کیا ہے، اس لیے میں تم سے زیادہ بیوقوف۔ وہ تھے تو مجذوب قسم کے آدمی، دیوانہ قسم کے آدمی تھے، لیکن کبھی کبھی اتنی حکمت اور دانائی اور سمجھ والی بات کیا کرتے تھے کہ بادشاہ جیسا آدمی بھی آخری وقت میں رو پڑا ہے۔ آج اگر ہم ذرا غور کریں تو یہ بہلول کی جو حکمت اور دانائی اور سمجھ کی بات ہے وہ صرف خلیفہ ہارون رشید کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی۔ آج ہماری پوری زندگی کا وقت، پوری زندگی کے لمحات، پوری زندگی کے ایام کس حال میں گزر رہے ہیں؟ ہم اپنی ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں، رہنے کے لیے مکان عالیشان بناتے ہیں، پہننے کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کھانے کے لیے کتنی تیاریاں کرتے ہیں، روزانہ آٹا، دال، چاول، نمک، تیل، ہر چیز کی تیاری ہماری ہوتی ہے، لیکن کیا موت کی تیاری بھی ہم کر رہے ہیں؟ کیا موت کی تیاری ہم نے کر رکھی ہے؟ کیا اس دنیا سے جانے کے لیے جو سفر ایسا ہے جس کے بعد واپسی نہیں ہوگی، اس آخری سفر کے لیے ہم نے کتنی تیاری کر رکھی ہے؟ ہمارے دنوں کے جتنے لمحات ہیں وہ سب یوں ہی گزر جا رہے ہیں، کوئی ہنسی تفریح میں گزر جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کے اندر بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان 2 نعمتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا کہ ایک نعمت صحت کی نعمت ہے اور ایک نعمت فراغت کی نعمت ہے۔
آج ہم فارغ ہیں، آج ہمارے درمیان کوئی کسی طرح کی مشقت نہیں ہے، اور آج ہم اعمال نہ کر سکیں، ہمارے جسم کے اعضاء صحیح سالم ہیں، ہمارے جسم کے اندر صحت اور تندرستی موجود ہے، آج ہم صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ہماری یہ صحت کا زمانہ اور ہماری یہ فرصت اور فراغت کا زمانہ یوں ہی کوتاہی اور غفلت میں گزرتا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بہترین نعمت قرار دیا ہے کہ ان دو نعمتوں میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے، جب جسم کے اندر بیماریاں ہی بیماریاں بھر جاتی ہیں، تب اللہ یاد آتا ہے۔ کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ جس وقت تمہارے ہاتھ پیر میں جسم کے اندر طاقت رہے اس وقت اللہ کو یاد کر لیا کرو، نمازیں پڑھ لیا کرو، ورنہ ہم نے اخیر عمر میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے نماز تو پڑھی ہے لیکن بغیر سجدہ زمین پر رکھے ہوئے نماز پڑھی ہے، کرسیوں پر بیٹھ کر پڑھی ہے۔ آج ہماری جسم کے اندر صحت ہے، آج ہمارے جسم کے اعضاء کے اندر طاقت ہے، اگر آج ہم عبادت کر سکتے ہیں تو ہم صحیح عبادت کریں گے۔ کل ایسا وقت آئے گا کہ ہم جھک نہیں سکتے، بیٹھ گئے تو اٹھ نہیں سکتے، اور جس طریقے سے صحیح طریقے سے عبادات کرنی چاہیے تھی وہ عبادات ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحت اور فراغت کی نعمت، فرصت کی نعمت، یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جو بہت قیمتی نعمتیں ہیں، جن کے درمیان بہت سارے لوگ غفلت اور کوتاہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ آج کی ہماری صحت کی نعمت کو ہم غنیمت سمجھیں، فرصت کی نعمت کو غنیمت سمجھیں، کہ جس وقت ہمارے سامنے بہت ساری تکالیف ہوں گی، بہت ساری پریشانیاں ہوں گی، اس وقت ہم کون سی فرصت تلاش کریں گے، اس وقت ہم کون سی صحت تلاش کریں گے۔ آج کا زمانہ، آج کا یہ وقت، آج کے یہ ایام، آج کی یہ زندگی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ بہت ساری نعمتیں ہیں، ہاتھ ایک نعمت ہے، پوچھئے اس شخص سے جس کے ہاتھ نہیں ہے، وہ بتلائے گا کہ ہاتھ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ پیر ایک نعمت ہے، پوچھئے اس شخص سے جس کے ہاتھ پیر میں کوئی بیماری ہے یا پیر ہی نہیں ہے یا صحیح طریقے سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ بتلائے گا کہ پیر کی نعمت کیا ہے۔ آنکھوں کی نعمت آپ پوچھئے اس نابینا شخص سے جسے کچھ نظر نہیں آتا، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ دیکھنے کی نعمت سے محروم ہے۔ گویا اللہ رب العزت والجلال نے ہر طرح کی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام نعمتوں میں سے صحت اور فراغت کی نعمت کو بتلایا کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کی بھی قدر کریں، اور یہ صحت اور فراغت کی جو نعمت ہے اس کی بھی قدر کریں، اور ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہمارا کوئی بھی لمحہ موت کو یاد کیے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ مولانا اشرف علی صاحب نبر اللہ مرقدہ نے موت کو یاد کرنے کا ایک بہت ہی قیمتی اور بہت آسان طریقہ بتلایا کہ آپ کسی بھی وقت بیٹھ کر تھوڑا سا یاد کیا کرو اپنی ذات کے بارے میں۔ کبھی سوچا کرو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ گویا وہ منظر ہمارے سامنے ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مردہ ہو چکے ہیں، ہمیں نہلایا جا رہا ہے، ہمیں کفنایا جا رہا ہے، پھر لوگ ہمیں چارپائی پر رکھ کر کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جا رہے ہیں، پھر گڈھے میں اتار کر بہت ساری مٹی ڈال کر واپس چلے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد فرشتے آتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں، پھر حشر کا میدان قائم ہوتا ہے، وہاں ہم سے سوال و جواب ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم تھوڑی سی دیر غور و فکر کر لیں اپنی ذات کے بارے میں، موت کو یاد کر لیں، تو ہمیں اپنی زندگی سنوارنے کا موقع مل جائے گا۔ ہر شخص یہ سمجھ لے کہ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے اعزا اور اقربا اور اپنے پیارے کو دفنا کر چلے آتے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ موت ابھی ہمارے اوپر نہیں آئی، سامنے والے کے پاس آئی ہے، ہمارے اس پیارے کے پاس آئیے، ہمارے اس عزیز رشتہ دار کے پاس آئیے، ابھی تو ہمیں بہت ساری زندگی جینی ہے۔ میں نے شروع میں بتلایا کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کسی نے انکار نہیں کیا، اور آج سائنسی تحقیقات اتنی اونچی پہنچ چکی ہیں کہ ہر چیز کی تحقیق ہو رہی ہے، لیکن آج تک سائنسدانوں نے کسی انسان کا یہ وقت نہیں بتلا پایا کہ اس کو موت کب آئے گی۔
ابھی ہو سکتا آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، 1 سال بعد آ جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایسا لمحہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بھی انسان بتلا نہیں سکتا، کوئی جان نہیں سکتا، جس کے بارے میں خود اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ موت کا وقت تو صرف مجھے ہی معلوم ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادت کو اچھی طریقے سے پورا کرے اور ہر وقت موت کو یاد رکھے، تاکہ اللہ رب العزت والجلال کے احکامات پوری کرنے میں کوتاہی نہ ہو، غفلت نہ ہو۔ ایک شخص سے، بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے؟ انہوں نے کہا کہ میں جو بھی نماز پڑھتا ہوں، میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ میری زندگی کے یہ آخری نماز ہے، میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، اور میں جب سجدے میں جاتا ہوں میرا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے دائیں اور بائیں دونوں فرشتے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم سلام پھیرو، میں تمہاری روح قبض کر لوں۔ مجھے بتلاؤ کہ ایسے ماحول میں کہ جو شخص یہ تصور کرے کہ میری زندگی کی آخری نماز یہی ہے اور دونوں فرشتے میرا سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی سلام پھیرا جائے اور روح قبض کر لی جائے، تو وہ نماز کیسی ہوگی، وہ عبادت کیسی ہوگی، اس عبادت میں اللہ سے تعلق اس بندے کا کیسا ہوگا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ایسا ہی تصور کر کے ہر عبادت کو مکمل حق کے ساتھ ادا کرے اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی ذات پر قبضہ کر لے، اپنی ذات پر قابو پالے، اور آگے فرمایا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور عمل کر لے اس زندگی کے لیے جو مرنے کے بعد آنے والی زندگی ہے۔ اگر اس کی ہم نے تیاری کر لی تو یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ہم عقل مند کہلائیں گے۔ آج ہماری زندگی یہ ہے کہ جو بہت زیادہ کما لے وہ عقل مند کہا جاتا ہے، آج جو زیادہ کاروبار کی طرف دوڑ جائے اسے عقل مند کہا جاتا ہے، اور ایک تو آگے بڑھ کر یہ کہیے کہ جو سب سے زیادہ دوسروں کو بیوقوف بنا لے اسے عقل مند کہا جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی ذات کے اوپر قابض ہو جائے، خواہشات اللہ کے حکموں کے خلاف لے جانا چاہتی ہیں، ہمارے جسم کے اعضاء گناہوں کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو قابو میں کیے ہوئے گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، تو پھر ایسا شخص اللہ رب العزت والجلال کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں عقل مند ہے۔ اور عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کر لے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے اپنے لیے کچھ ایسی تیاری کرے، کچھ ایسے اعمال کا ذخیرہ کر لے کہ وہ مرنے کے بعد کام آ جائے۔ اس لیے آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث بتلاتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مفلس کون ہے، سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ مفلس وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس کچھ پہننے کو نہ ہو، کچھ کھانے کو نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اسے ہم مفلس کہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حقیقت میں یہ مفلس نہیں ہے، حقیقت میں یہ غریب اور فقیر اور مسکین نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ شخص ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال کے سامنے ایک شخص کی حاضری ہوگی اور اس نے اپنے اعمال کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا کیا ہوگا، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، تلاوت اور ذکر و اذکار بھی کیے ہوں گے، لیکن دوسری طرف ایک دوسرے کے حقوق مارے ہوں گے، کسی کو ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ بددیانتی کی ہوگی، کسی کے ساتھ خیانت کی ہوگی، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہوگی، کسی کی زمین دبائی ہوگی، اور ہر شخص آتا جائے گا اور وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے اس شخص سے میرا حق دلوایا جائے، تو اللہ کہیں گے یا تو اپنے گناہ اس پر ڈال دے یا اس کی نیکیاں لے کر چلا جا۔ تو جتنا جس نے حق جیسا مارا ہوگا وہ شخص اس کے اتنے ہی نیکیاں لے کر چلا جائے گا، اور آیا تو تھا ایک اعمال کا بہت بڑا ذخیرہ لے کر کے، لیکن دھیرے دھیرے حقوق کی ادائیگی کراتے کراتے اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو حقیقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مفلس یہ شخص ہے کہ بہت بڑا ذخیرہ لے کر آیا ہے اور اس وقت اپنی مغفرت کرانے کے لیے محتاج ہو چکا ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف توجہ دیں کہ ہم آپس میں رہتے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو آخرت کی تیاری سمجھ کر معافی تلافی کر لیں، یہیں پر یہ معاملہ صاف کر دیں، تاکہ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے الفاظ میں ہم مفلس نہ قرار دیے جائیں۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ان چند باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب